اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹھیک ہے، بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے سورج اور چاند کی حرکت کا کچھ ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ سال کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے۔ یہ کس دن سے ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کب سے ہے؟ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی آمد و رفت کا ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا کہ سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، چاند نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی گردش کو کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ 12 مہینے میں اپنی ایک گردش کو وہ پوری کر لیتا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو کتنی رکھی ہے؟ 12 رکھی ہے۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا ذالک الدین القیم، ٹھوس درست دین یہی ہے، یعنی مہینوں کی یہی تعداد جو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے رکھی جس دن سے چاند اور سورج کو، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یہی حساب کے لحاظ سے صحیح ہے، عمل کے لحاظ سے درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین بھی وہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں یا ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جس طریقے سے مشرک ایک دوسرے سے متحد ہو کر کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں، تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے تم بھی باہم متحد اور متفق ہو کر کے ان سے لڑو، اور یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالی کی معیت جو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے۔ ساتھیو، ماہ رجب کی مناسبت اور جو آیت ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس سے متعلق مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان مہینوں کا ذکر فرمایا ہے،
انہی ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ذالک الدین القیم، ٹھوس صحیح درست دین اور طریقہ یہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ 4 مہینے کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے اور ان 4 مہینوں میں حرمت کے جو قرار دیے ہیں، 2 لحاظ سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے، اور ان میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں انہیں ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ دوسری چیز، مہینوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاریخوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے لین دین کا، اٹھنے بیٹھنے کا، آنے جانے کا، ہر چیز کا، عبادات کا، معاملات کا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ جب رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انسان حساب اور تاریخ رکھتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ انہی مہینوں کو بنیاد بنا کر کے اپنے عبادات کا معاملہ، اپنے لین دین کا معاملہ اسی پر رکھیں۔ کسی مسلمان تاجر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تجارت اور اپنے لین دین کا معاملہ، اپنی تجارت کا حساب کا معاملہ ان مہینوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے مہینے پر رکھے، چاہے وہ مہینے انگریزوں کی طرف سے آئے ہوں، چاہے وہ مہینے ہندوؤں کی طرف سے آئے ہیں، چاہے وہ مہینے کسی اور کی طرف سے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا پورا اعتماد جہاں پر اپنی نماز کے بارے میں، اپنے روزے کے بارے میں، اپنے حج کے بارے میں ان مہینوں پر ہوگا، وہیں پر مسلمانوں کے لین دین کا معاملہ، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا معاملہ، مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کے ساتھ وعدے کا معاملہ بھی ہوگا۔ کس کے اوپر ہوگا؟ انہی مہینوں پر ہوگا۔ اور ساتھیوں، علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بغیر کسی اہم ضرورت کے اس سے اعراض کر کے کسی دوسرے مہینے کے اوپر اپنے لین دین کا معاملہ نہیں رکھا جائے گا، اگرچہ ہمیں مہینے میں 10 دن کی تنخواہ عامل کو زیادہ کیوں نہ دینی پڑے، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ عربی مہینہ انگریزی مہینے سے کیا ہے؟ 10 دن چھوٹا ہے نا، تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کس پر، ہم تنخواہ کی بنیاد کس کے اوپر رکھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے 10 دن ہمیں ہمارا بچ جائے گا۔ نہیں، اگرچہ ہمیں 10 دن زیادہ دینا پڑے، اگرچہ ہمیں کبھی یہ چیز پیش کرنے میں کبھی گرمی کا مہینہ، سردی کا مہینہ، بارش کا مہینہ آ جائے، لیکن ہر چیز کے معاملے میں، جیسے روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں ہمیں کس کا مکلف بیان بنایا گیا ہے؟ انہی عربی اسلامی مہینوں کا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے لین دین کے بارے میں بھی یہی چیز رکھنی چاہیے۔ ساتھیوں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ، اگرچہ ہے بہت سے بھائیوں کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہاں سارے لوگ تو وہی نظام چلاتے ہیں، تو کسی کے چلانے سے شریعت کا کوئی حکم بدل نہیں سکتا۔ یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے، چاہے مزدوروں کی مزدوری کا معاملہ ہو، ہمارے آپ کے آنے جانے کا معاملہ ہو، اپنی تجارت کے حساب کا معاملہ ہو، سارا معاملہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم۔ کیا ہے ذالک الدین القیم؟ درست دین، درست طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج وغیرہ کا معاملہ تھا تو لوگوں نے، جو مشرکین تھے، بسا اوقات آپ سے الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ چاند کبھی چھوٹا رہتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی شروع ہوتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، تمہارا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو فائدہ ہے اس پر تم توجہ دو۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ آپ سے لوگ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس، لوگوں کے وقت معلوم کرنے، حساب کرنے کا طریقہ ہے، اسی کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو، دیکھیے، صبح اور شام کی آمد کو جہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کے اوپر منحصر کیا ہے، وہیں پر مہینوں کی آمد کو کس کے اوپر ہے؟ چاند کے اوپر ہے۔
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذرا غور کریں آپ. هو الذي جعل الشمس ضياء، اللہ کی ذات ہی ہے کہ اس نے چاند کو، سورج کو چمکتا ہوا بنایا، روشن بنایا ہے. والقمر نورا، اور چاند کو نور روشنی والا بنایا ہے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی میں گرمی رہا کرتی ہے اور چاند کی روشنی میں گرمی نہیں بلکہ ٹھنڈک رہا کرتی ہے. والقمر نورا وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. چاند کی منزلیں ایک مہینے میں وہ 28 منزلیں طے کرتا ہے، وہ 28 منزلیں طے کرتا ہے. وقدرہ منازل، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو. والحساب، اور اپنے حساب کا معاملہ بھی تم جان سکو. تو پہلی بات ساتھیوں یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے معاملات حساب کتاب میں انہی مہینوں پر اعتماد کرے جیسے اپنے عبادات کے معاملات میں انہی مہینوں پر اعتماد کرتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو جاننی ہے، یہ مہینے کبھی ساتھیوں 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہوتے ہیں. یہ مہینے کبھی 29 ہیں اور کبھی 30 ہیں، یہ فکس ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ساتھیوں کی بہت آسان ہے. نہ کسی پڑھے لکھے کی ضرورت ہے، نہ یہ ہے کہ ہاں بھائی کوئی مہینہ کسی سال تو 30 دن کا رہے گا اور کسی سال آ کر کے 28 دن کا ہو جائے گا. یہ بھی حساب لگانا پڑتا ہے، پیوند کاری کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آگے پیچھے کرنے، نہ پیوند کاری کی ضرورت ہے. بالکل صاف معاملہ ہے. افق مغرب پر نیا چاند دکھائی دیا، مہینہ شروع ہو گیا. جو عامی ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، وہ بھی جان سکتا ہے کہ نہیں جان سکتا ساتھ. اور پھر 29 دن یا 30 دن کے بعد افق مغرب کے اوپر دوبارہ چاند ظاہر ہوا، مہینہ ختم ہو گیا، نیا مہینہ شروع ہو گیا. کتنا آسان طریقہ ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. اس بارے میں ہم ان پڑھ لوگ ہیں. چاند مہینہ معلوم کرنے کے بارے میں، سال معلوم کرنے کے بارے میں نہ ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. بس یہ جان لو کہ مہینہ کبھی اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، یعنی اور کبھی اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا. کبھی دونوں 30 کا مہینہ 6 مہینہ ہوگا اور کبھی 29 کا 6 مہینہ ہوگا. کبھی 30 کا 5 ہو جائے گا اور 29 کا 7 ہو جائے گا. یہی حساب چلتا رہے گا ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اور ساتھیوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور ہمارے اور آپ کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی آزمائش بھی ہے. وہ کیسے ہے یہ بتائیے. یہ رمضان آ رہا ہے نا، آنے سے پہلے کتنے لوگوں کا دل ہے کہ نہیں پریشان ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ہے نا. وہی جو آ رہا ہے رمضان، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن آج سے اگر 10 سال 15 سال پہلے جو آیا تھا رمضان تو بڑی خوشی ہوتی. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ آیا ہم صرف آسانی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آسانی. اور بھائی وہ شخص اپنے باپ سے کیسا محبت کرنے والا ہے کہ جب باپ اس کو نوازتا ہے تو باپ کی خدمت کرتا ہے، اور نوازتا نہیں تو خدمت نہیں کرتا. باپ کھاتا پیتا ہے تو باپ کی بڑی خدمت کرنے، روزانہ اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اور باپ بیچارہ بیمار ہو گیا، جب محنت کرنی پڑے گی تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے. تو باپ سے محبت کرنے والا ہے جی. تو حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بندہ ہر وقت
راضی رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ساتھیوں ہمارے اور آپ کے اوپر یہ چیز رکھی. اس میں بڑی حکمت ہے کہ روزے میں آپ سردی کا مزہ بھی چکھیں اور گرمی کا مزہ بھی چکھیں. سردی میں آپ کو صرف اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے کہ آپ اے سی میں رہ رہے ہیں. غریب سے غریب آدمی ہے یہاں, اس کو بھی سردی میں ہیٹر میسر ہے اور گرم پانی میسر ہے. لیکن دنیا میں ہر جگہ تو نہیں ہے نا. ہمارے ملکوں میں چلے جائیں, ہر آدمی کو میسر نہیں ہے نا. تو ظاہر بات سردی کے موسم میں اٹھ کر کے سحری کھانا ہے تو نا ایک مشکل کام. اور خاص طور پر ہمارے آپ کے علاقے میں دیہات کا معاملہ ہو اور سخت برسات میں رمضان آ جائے تو سحری کا معاملہ تو اور ساتھیوں مجھے بچپن میں یاد ہے کہ بسا اوقات اگر خوب بارش ہو رہی ہے یہاں تک کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں میسر ہوتی تھی. لوگوں کو سحری کھانا کتنا مشکل پڑتا تھا. تو یہ امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے لیے کہ مہینوں کو اس طریقے سے عدل بدل کر کے موسم کے لحاظ سے ہمیں اور آپ کو ہم تک پہنچاتا. تو اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ اس سلسلے میں ہم کیا ہیں؟ ان پڑھ امت ہے. اسی لیے ساتھیوں علماء کا کہنا ہے کہ اسی چاند کے اوپر اعتبار ہوگا جو چاند ہمیں اور آپ کو افق مغرب پر دکھائی دے گا. حالانکہ حساب کے لحاظ سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے کبھی 12 بجے دن سے شروع ہوتا ہے, کبھی 12 بجے رات سے شروع ہوتا ہے. اس لیے ان کے یہاں یہ ہے کہ چاند اور سورج جب ایک سیدھ میں زمین, چاند اور زمین ایک سیدھ میں ہو اور جب تھوڑا سا معمولی آگے بڑھنا شروع ہو جائے, محاق سے آگے بڑھے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کبھی 12 بجے دن کو ہوتا ہے, کبھی 12 بجے رات کو ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک مشکل کام, حساب کا کام, ہر آدمی اس کو نہیں جان سکتا, لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. مکلف کس کا بنایا ہے کہ افق مغرب کے اوپر چاند دکھ جائے تو مہینہ شروع ہو گیا. اگر نہیں دکھتا ہے تو ہمیں 30 دن پورے کرنے ہیں. خیر ساتھیو یہ بات کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کو ہوتا ہے. انہی مہینوں میں ساتھیوں جو 12 ہیں 29 اور 30 کے, اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض مہینوں کو بعض پر, جیسے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے. شعبان کا مہینہ ہے اسے بھی ایک بڑی فضیلت حاصل ہے. ان مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. 4 مہینہ حرمت والا. صحیح بخاری شریف میں ہے, حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے منا کے اندر جو خطبہ دیا اس میں آپ نے اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار, آج زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا. یہ بات آپ نے کیوں کہی تھی؟ کیوں کہی تھی ساتھیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے آج ہندوؤں کے یہاں, ان کے یہاں سال کتنے مہینے کو ہوتا ہے ہندوؤں کے یہاں؟ جی بتائیں. 12 مہینے کو ہوتا ہے جی. ہر تیسرا سال ان کا 13 مہینے کا ہوتا ہے. ان کا 1 سال 2 سال, ان کا سال کتنے مہینے کا ہوگا؟ 12 مہینے کا ہے نا. ہر تیسرا سال کیوں؟ کیوں؟ حالانکہ ان کے مہینوں کی بنیاد بھی چاند ہی پر ہے. ان کے مہینوں کی بنیاد چاند پر ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ تبدیلی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ کی ابتدا کب رکھی ہے؟ جب پہلی شب کو چاند افق مغرب پر ظاہر ہو جائے تو. لیکن چونکہ اس میں دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی لہذا ان کے یہاں مہینہ آپ کی جب 15 تاریخ ہوتی ہے نا 14 تو ان کو شروع, اسی لیے وہ 14ویں رات کو پورنماسی کہتے ہیں. سنا ہے نا آپ لوگ؟ 14ویں رات کیا کہتے ہیں؟ پورنماسی, یعنی مہینہ پورا ہو گیا. تو آپ کی 15 تاریخ ہوتی ہے تو ان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. تو چونکہ
یہ مہینہ چاند سے جو ہوتا ہے وہ انگریزی جو مہینہ ہے اس سے چھوٹا ہے نا، 9 دن کچھ گھنٹے کا چھوٹا ہے. لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سال جو تیسرا سال ہوا کرتا اس کو 12 مہینے بجائے کتنے مہینے کر دیتے ہیں، اس کو 13 مہینہ کر دیتے ہیں، تاکہ اس طریقے سے پھر ماگھ سردی ہی میں آئے ہمیشہ. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. بیساکھ جو ہو ہمیشہ کس مہینے میں آئے؟ گرمی ہی میں. جیٹھ ہمیشہ گرمی ہی میں رہے. تو یہ چیز انہوں نے گڑبڑی کی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، یہ بدعت ایجاد کی ہے. یہی بدعتیں عرب کے لوگوں نے بھی ایجاد کی تھی، عرب کے لوگوں نے بھی ایجاد کر دی. اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، ان میں ہیر پھیر کرنا، یہ کفر کے اوپر مزید زیادتی ہے نا. قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو عرب کے اس بدمعاشی کی وجہ سے مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی ترتیب میں ہیر پھیر ہو گیا. حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایک حج کیا تھا وہ حج حقیقت میں ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں تھا. تاریخیں گڑبڑ ہو گئی، اس لیے کہ حج جو کہتے عرب کے لحاظ سے حج کرنا تھا نا. تو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال ذی الحجہ بیڑے نہیں اسی مہینے میں پڑا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا ان الزمان قد استدار، زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. یعنی اس سال جو ذی الحجہ ہے وہ حقیقت میں کس مہینے میں ہے؟ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہے. اور آپ نے بیان کر دیا کہ مہینے کل 12 ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ نے بیان فرمایا کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار ہیں. اور ایک جا کر کے کہاں پر ہے وہ؟ رجب میں ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں ساتھیوں. ان کے حرمت والا ہونے کا معنی کیا ہے؟ حرمت والا، حرمت بنا ہے کس سے؟ احترام سے اور تعظیم سے. یعنی ان کی تعظیم اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ان مہینوں کی تعظیم زیادہ کرنی چاہیے. ان کی تعظیم عرب کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، بلکہ عرب کے لوگ بسا اوقات تعظیم میں غلو سے کام لیا کرتے تھے، اور ہمیں آپ کو غلو سے منع کیا گیا ہے. تو ان کی تعظیم کا مہینہ معنی یہ ہے کہ دوسرے مہینے کو مقابلے میں ان مہینوں کی تعظیم زیادہ کیا جائے، عمل صالح کا اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے، گناہوں کے کام سے اس میں خصوصی طور پر پرہیز کیا جائے. ساتھیوں میں یہ تمہید اس لیے بات رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بسا اوقات کسی چیز کا صرف جو تاریک پہلو ہے، بدعات کا پہلو، اسے ہی لوگ واضح کرتے ہیں، لیکن اس میں سنت کا، ہمارے آپ کے عمل کا کیا پہلو ہے اس کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں، اس کو لوگ چھوڑ دیتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ جب یہ مہینے حرمت والے ہوئے، ان کو دوسرے مہینوں پر اس لحاظ سے فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کا احترام زیادہ کیا جائے، تو گویا ہم عملی طور پر بھی یہ ثابت کریں، عملی طور پر بھی ظاہر کریں کہ ہاں ہم ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں. اسی لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں سے 4 مہینے کو خاص کر لیا ہے. فَجَعَلَهُنَّ حُرُمًا، انہیں احترام والا مہینہ قرار دیا ہے. وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ، ان کے تعظیم کو کی عظمت بیان کی ہے. وَجَعَلَ الذَّنبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ، اور گناہ کے کام کو اس میں بہت قبیح قرار دیا ہے، اور نیکی کا اجر اس میں زیادہ رکھا ہے. لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آپ کو صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس مہینے میں بدعات کے کام کیا لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آیا اس مہینے میں ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہے کہ نہیں کام ہے، کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے نا.
اس لیے سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں ساتھیوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں۔ پہلی بات مقدمے کے طور پر سن لیجئے آپ لوگ، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان مہینوں میں کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، البتہ جو نیکی کے کام ہیں عام مہینوں میں جو انسان کرتا ہے ان کے اندر اگر اضافہ کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے، باعث اجر ہے۔ کیوں ساتھی؟ اس لیے کہ یہ نقطہ کئی بار آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ جگہ کے بدلنے، وقت کے بدلنے اور حالت کے بدلنے، یہ تینوں چیزیں رکھیں آپ سامنے۔ جگہ کے بدلنے، وقت کے بدلنے یعنی زمانے کے بدلنے، اور حالت اور کیفیت کے بدلنے سے کسی نیکی کے کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور گناہ کے کام کی قباحت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ مبارک جگہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں پر نماز پڑھیں اور وہی نماز مکے میں پڑھی جائے، اہمیت زیادہ ہے نا۔ آپ یہاں گناہ کا کام کریں اور وہی گناہ کا کام جی مکے میں کریں، قباحت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اچھا دور نہ جائیے، یہ مسجد ہے ساتھیوں، آپ یہاں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولیں اور مسجد میں جھوٹ بولیں، دونوں برابر ہے صاحب جی؟ جگہ کے بدلنے کی بات بدلا کہ نہیں؟ اچھا گالی دینا کیسا ہے، برا ہے نا؟ آپ ایک عام آدمی کو گالی دیں اور اپنے والد کو گالی دیں، دونوں فرق ہے؟ فرق نہیں ہے۔ زنا کیسا ہے، ایک عام عورت سے آپ زنا کریں اور ایک اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کریں، آپ فرق ہے نہیں؟ حدیث فرق ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جگہ کے فرق سے اور جی وقت کے فرق سے اور حالت اور کیفیت کے فرق سے نیک کام کی جہاں پر اہمیت بڑھتی ہے وہی گناہ کے کام کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو ان مہینوں میں الگ سے کوئی کام نہیں ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جاتا، نہیں، ایسا نہیں۔ وہی کام ہے جو دوسرے مہینے سے، روزہ رکھنا ہے جو دوسرے مہینے میں، صدقہ خیرات کرنا جو دوسرے مہینے میں ہے وہی اس مہینے میں بھی، لیکن روزہ رکھنے کی اہمیت جو دوسرے مہینوں میں ہے ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں ان روزوں کی اہمیت کیا ہے، زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں نیکی کے کام کیا ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ان مبارک مہینوں میں، جن مہینوں کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہے جیسے رمضان ہے، جیسے شعبان ہے، یہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے، ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو نیکی کے کام کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے 3 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جبکہ آہستہ آہستہ ساتھیوں یہ سنت ہمارے ہاں سے نکلتی جا رہی ہے، بہت سے نیک لوگ بھی اس سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ بعض لحاظ سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جو فضیلت دی ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں دی ہے۔ آیا بخاری شریف کو حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیتا، کتنا ساتھیوں؟ ایک دن کا روزہ، سردی کے موسم ہی میں کیوں نہ ہو، ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی مسافت کر دیتا ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان۔ صرف کتنا ساتھیوں؟ ایک دن کا۔ تو روزہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب عبادت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کہا کثرت سے روزہ رکھو۔ انہوں نے ایک بار سوال کیا، 2 بار اور تیسری بار، 3 بار۔ اور ساتھیوں سوچیں اس وقت روزہ رکھنا کتنا مشکل رہا ہوگا، محنت کرنی پڑتی تھی، ہے کہ نہیں؟ آج کی طرح یہ نہیں ہے کہ آفس میں کام کر رہے ہیں، بیچارے کھیتی میں کام کرنے والے، باہر کام کرنے والے لوگ تھے،
یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلنے والے، اس وقت صبر کتنا مشکل تھا ساتھیوں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تم کثرت سے روزہ رکھو. انہوں نے دوسری بار یہی سوال کیا، تیسری بار یہی سوال کیا، تو آپ نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا. تو وہی مثال کے اوپر روزہ رکھنا ہے. سال میں پورے مہینے میں انسان کو کچھ نہ کچھ روزہ رکھنا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں ساتھیوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مہینے میں کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھے ساتھیوں. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ رمضان کو روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ایک مہینہ لگاتار 30 روزہ رکھ کر کے بندے نے ثابت کر دیا کہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا اتنا مشکل کام نہیں کہ میں روزہ رکھ نہ سکوں. تو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ساتھیوں. بلکہ میں تو اپنے ان ساتھیوں کو جو مشکل کام کرتے ہیں، محنت کا کام ان کا ہے، میں کہتا ہوں اگر ان کو صرف جمعہ کے دن فرصت ملتی ہے تو، حالانکہ جمعہ کے دن جمعہ کے نیت سے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے نا، جمعہ کے فضیلت کی نیت سے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے جمعہ ہی کے دن فرصت ملتی ہے اور کسی دوسرے دن فرصت نہیں ملتی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ چاہے جمعہ ہی کے دن کا روزہ رکھ لے. اور یہی فتویٰ مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہی ملا ہے. تو عرض کرنے کے ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، ورنہ بات راستے میں رہ جائے گی کہ ان مبارک مہینوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے، رجب ہے، محرم ہے، ذی الحجہ ہے، ہمیں کثرت سے نیک عمل کریں. جو آدمی نفلی نمازیں پڑھتا ہے اس مہینے میں تھوڑا سا اور اہتمام کر لے، روزے رکھتا ہے تھوڑا سا اور اہتمام کر لے، صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ہے اس کی، غریبوں کو کھلانے کی عادت ہے، اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا اور اہتمام کر لے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نیکی کے کاموں کی اہمیت اللہ نے اس مہینے میں زیادہ رکھی ہے. اور ساتھیوں اس سلسلے میں اس حدیث کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. جس طریقے سے تاجر ہے وہ موسم کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ نہیں رہ کرتا ہے. کپڑے کا تاجر ہے اور بقالے کا تاجر ہے، وہ کس کا انتظار کرتا رہتا ہے؟ جی، حالانکہ رمضان میں کم سے کم کھانا چاہیے لوگوں کو، ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ ہم نے روزے کا مقصد سمجھا نہیں ہے. ہم تو جو کچھ دن میں کمی پورے چھوڑے رہتے ہیں اس کا ڈبل آ کر کے شام کو کور کر لیتے، ہے کہ نہیں؟ تو روزے کا مقصد ادا نہیں ہوا. کھانے پینے میں رمضان اور غیر رمضان میں فرق کرنا یہ بھی بدعت ہے ساتھی. کھانے اور پینے میں رمضان اور غیر رمضان میں اس قدر فرق کرنا یہ الگ بات ہے کہ وہ بدعت نہ ہو جائے جو سنت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ بدعت ہے اس لیے کہ ہم نے اہل علم کو پہلے دنیا کی تاریخ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچپن میں نہیں دیکھتے تھے کہ ہاں کھانے میں اتنا کوئی فرق کیا یا جیسے آج فرق کیا جا رہا ہے کہ نہیں. ورنہ آپ نے روزے کا مقصد کیا ادا کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مبارک مہینے میں انسان کیا کرے؟ تھوڑا سا روزے اور ان چیزوں کا اہتمام کر لے. تو جس طریقے سے دنیا کا تاجر موسموں کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایسے اے آخرت کے تاجر، اے ہمارے بھائی، آپ کو بھی ان مہینوں کا انتظار کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ہاں رجب کی یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعتیں ہیں، محرم کی یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعتیں ہیں. سارے لوگ بدعت ہی تو سنت کون بیان کرے گا ساتھیوں؟ سنت پر عمل کہاں کرے گا؟ اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں 3 چیزیں ہیں، ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے، ایک وسط کی راہ ہے. ہم لوگ افراط اور تفریط کے شکار رہا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان مہینوں کو وہ اہمیت دی جو شریعت نے نہیں دی ہے. اس کے برخلاف ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ ان مہینوں کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے. یہ دونوں راہیں غلط ہیں، ایک اعتدال کی راہ چاہیے. تو جس طریقے سے ایک دنیا کا تاجر موسموں کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایسے ہی ایک آخرت کے تاجر کے لیے بھی موسموں کا انتظار کرنا چاہیے. معجم طبرانی کبیر میں حضرت انس بن مالک اور محمد بن مسلمہ کی جو روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم، نیکی کے کام تم برابر کرتے رہو. یہ نہیں کہ نماز صرف رمضان میں پڑھو، یہ نہیں، یہ نہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دو، یہ نہیں. کچھ لوگ ہیں صدقہ اور خیرات جو ان سے رمضان ہی میں کریں گے اس کے بعد کبھی بھی نہیں، بلکہ ان کے پاس کوئی مانگنے جائے تو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ہم تو رمضان میں جو کچھ نکالنا رہتا ہے نکال دیتے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. افعلوا الخیر دہرکم، نیکی کے کام برابر سرابر کرتے رہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوائیں جب بعض مہینوں میں چلتی ہیں تو اس کے بھی در پہ رہا کرو. وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوائیں جن مہینوں میں چل رہی ہوں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ذی الحجہ اور رجب کا مہینہ ہے، ان مبارک مہینوں میں گویا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں. کیوں؟ اس لیے نیکیوں کی اہمیت ان مہینوں میں زیادہ ہے. وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بڑی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، وہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس تک پہنچ جایا کرتی. اس لیے ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ تعرضوا، تم اس کے در پہ رہو. تعرضوا کا معنی یہ ہوتا ہے ساتھیوں کہ مثال کے طور پر آپ بند کمرے میں ہیں، آپ کو خوب گرمی لگ رہی ہے، آپ باہر نکلے جہاں تھوڑی سی ہوا آ رہی ہے تو آپ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ اسی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں، ادھر سے ہوا آ رہی ہوگی. ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ یہی ہے تعرض. اسی طریقے سے وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جب ہوائیں چل رہی ہوں، یعنی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہو، مبارک ایام جب آ جائیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تم در پہ رہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم میں سے کسی ایک کو پہنچ جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچ جائے گی لا یشقی بعدها ابدا، اس کے بعد وہ کبھی بھی گمراہ اور بھٹکے گا نہیں. تو ساتھیوں ان مہینوں میں ہمیں اولاً تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز ساتھیوں جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، ان مبارک مہینوں میں رجب ہے، محرم ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ان مبارک مہینوں میں ہمیں اور آپ کو گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا چاہیے. بھائی دیکھیے ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی مسجد کے باہر تو جھوٹ بول دیتا ہے کسی ایمانی کمزوری کی وجہ سے، کسی چیز کی لالچ میں، لیکن اسے اگر مسجد میں لے جائیے تو ہے ویسا کہ نہیں سے جھوٹ نہیں بولے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم سے بعض ایسے گناہ ہیں جو بشری کمزوری کے تحت، ہماری مجبوریوں کے تحت ہم سے ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں سے ہمیں کیا ہے ان مبارک مہینوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر تم ظلم، اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے ساتھیوں؟ گناہ کرنا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے عبد الرحمن ابن زید رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو ظلم کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے کام کیے جائیں اور نیکی کے کام کو ترک کر دیا جائے، یہی گناہ ہے، یہی ظلم ہے. تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز. اور خصوصاً ساتھیوں آگے نہ بڑھ کر، آگے بڑھنے سے پہلے تین حدیثوں کو ہمیں آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. ان تین حدیثوں، پہلی حدیث مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل سے ہے. اس میں وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. کس باتوں؟ کتنی باتوں کی؟ 10 باتوں کی. ان میں ایک بات یہ ہے ساتھیوں، ایاک والمعصیہ. کیا فرمایا آپ نے؟ ایاک والمعصیہ، گناہ کے کام سے تم پرہیز کرو. کیوں؟ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، کسی قوم کے اوپر، کسی فرد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب گناہ کی وجہ سے حلال ثابت ہو جایا کرتا ہے. تو پہلی چیز تو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے.
دوسری حدیث جو معجم کبیر کے اندر ہے، حضرت عوف ابن مالک سے مروی ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والذنوب التي لا تغفر، اے لوگو ان گناہوں سے بچتے رہو جو گناہ اللہ بخشتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، لیکن ان گناہوں پر اصرار، ان گناہوں کی قباحت کو نہ سمجھنا، ان کو برا نہ سمجھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا تیرے دل میں شرمندگی اور احساس نہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایاکم والذنوب، اے لوگو ان گناہوں سے بچتے رہو التی لا تغفر، جنہیں اللہ تعالیٰ بخشنا معاف نہیں کرتا ہے۔ پہلا گناہ غلول ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ غلول۔ غلول کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ غلول کے معنی ہوتا ہے مال عام، یعنی ایسا مال جو عام لوگوں کا حق ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہے۔ مال عام سے چوری کر لینا، مال عام سے، جیسے خصوصاً مال غنیمت، مال غنیمت بھی تقسیم نہیں ہوا، تمام فوجیوں کا حق ہے نا، اسی میں ہے کہ جو لوگ کسی مال عام کے نگراں بنائے گئے ہیں، یتیم خانہ کے طور پر، بیواؤں کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے ذمہ دار جو بنائے گئے ہیں، مسجد اور مدرسے کے جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور اس میں سے بغیر حق کے لے لیا جائے، تو ایاکم والغلول، اس لیے کہ جو آدمی غلول کرے گا قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا کہ پوری قوم کے سامنے اس کی رسوائی اور بے عزتی ہوگی۔ اگر کسی کی چوری کرتا ہے تو صرف چوری، جس کا مال چرایا ہے اس کے سامنے قیامت دن بے عزتی ہوگی، لیکن اگر مال عام سے لے رہا ہے تو پوری قوم کے سامنے۔ اور دوسری چیز ہے، آپ نے بیان فرمایا واکل الربا، اور سود کھانے سے بچو، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے الا کہ اس کے شرائط پائے جائیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ سود خور قیامت کے دن مجنون اور پاگل اٹھایا جائے، خپتی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تیسری حدیث ساتھیوں، اور میں چاہوں گا خصوصاً ہمارے بھائی اس پر توجہ دیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور دوسرے صحابی سے بھی ہے۔ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کر رہا ہوں، مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، ان گناہوں سے بچتے رہو جسے تم لوگ حقیر سمجھتے ہو، آسان سمجھتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ یہ نہ کہو کہ ارے بھائی یہ بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جو ہم سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایک تابعی نے ایک بڑی بہترین بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ تم کون سا گناہ کر رہے ہو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں، کہاں مذاق کرتے رہتے ہیں نا، لیکن اگر کسی وزیر کسی فلاں کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو ہنسنا آدمی بے ادبی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیوں؟ وہی ہنس تو رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ شخصیت بڑی ہے۔ تو یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، کیا سوچے کہ کس عظیم ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا ان گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں گے تو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اس کی آپ نے ایک مثال دی کہ ایک فوج کے لوگ جا رہے ہیں، ایک جماعت راستے میں جا رہی ہے، ایک جگہ قیام کیا، اب انہیں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی۔ ظاہر بات ہے پوری فوج کے لیے لکڑی لانا کیا بڑا مشکل کام ہے نا، کہا لیکن ہر آدمی نے ایک چھوٹی سی لکڑی، ہر آدمی ایک چھوٹی لکڑی لے کر کے آیا ہے، اتنی بڑی لکڑی، تو 100 آدمی ہو تو کتنی لکڑی ہو جائے گی ساتھیوں؟ کہا کہ آدمی ایک آدمی کے لحاظ سے معمولی چیز ہے، اس کا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 100 آدمیوں کی لکڑی ایک آدمی کو اٹھانا پڑے تو وہی لکڑی جب اکٹھا ہو گئی تو اس سے انسان کھانا پکا لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایک گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان 3 حدیثوں کو خصوصی طور پر ان مہینوں میں سامنے رکھا جائے۔ علی کل حال ان مہینوں میں ساتھیوں ایک نیک کام یہ بھی ہے کہ دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی فرض عبادتیں رکھی ہیں اسی کے قسم سے کچھ نفلی عبادتیں بھی ہے کہ نہیں؟ جو تاکیدی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فرض کفایہ کے طور پر ہیں، اسی کے قسم سے کچھ نفلی عبادتیں بھی، جیسے فرض نماز ہے نا تو نفلی نمازیں بھی، فرض روزہ ہے نفلی بھی ہیں، فرض حج اور عمرہ ہے نفلی بھی ہیں، فرض زکوٰۃ ہے اور صدقات بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فرض قربانی ہے، قربانی علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی لے لیجیے، قربانی ہے۔ ساتھیوں یہ سنت ہے جو آج ہمارے یہاں سے عام طور پر غائب ہے۔ خود سوچ لیجیے قربانی کتنے زیادہ لوگ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، لیکن غیر قربانی کے ایام میں کتنے لوگ ہیں جو ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے نہیں چھوٹی؟ جی اسی لیے میں کہتا ہوں کسی مہینے کے صرف تاریخ پہلو کو نہ دیکھیے، آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس میں آپ کے کرنے کے کیا کام ہیں۔ آج بڑی مصیبت ہے ساتھیوں کہ ہم لوگ بسا اوقات بعض چیز کو بدعت بدعت کہتے کہتے اس قدر آگے بڑھ جایا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو سنت ہے وہ بھی چھوڑ دیا کرتے۔ اس کی مثال دوں میں، ہمارے ہندوستان سے کچھ لوگ رمضان میں آتے، بڑے تاجر لوگ ہیں، وہ عمرہ کرنے آتے تھے، تو ان سے ہمارے کسی جذباتی اہل حدیث مولوی نے یہ کہہ دیا کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، اس کے آگے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حرمین میں کیا ہوتی ہے ساتھیوں؟ جی تو وہ لوگ کیا کرتے، 8 پڑھ کر کے، لیکن کہاں جاتے ساتھیوں؟ کاش کہ اپنے کمرے ہی بیٹھ کے قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، یہ اچھی چیز تھی کہ نہیں تھی؟ ان میں سے کتنے وقت گزارنے کے لیے گاڑی کرائے پر لیتے مکے سے، اور مکے سے باہر نکل کر کے شیشہ پینے چلے جاتے۔ میں شخصی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ذرا سوچیں آپ۔ تو بسا اوقات ہم کسی چیز کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ بھلا بتائیے قرآن پڑھنا ان کا وہ بہتر تھا کہ مسجد میں بیٹھے رہتے، تراویح نہ پڑھتے ساتھیوں، بیٹھ کے قرآن ہی سنتے، وہ بہتر تھا، یا کہ کمرے میں آ کر کے گپ شپ کرنا وہ بہتر ہے، اور بھی رمضان کے مہینے میں۔ تو کسی بھی چیز کے صرف تاریخ پہلو کو نہ دیکھا جائے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا روشن پہلو کیا ہے۔ تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قربانی کیا ہے، واجب یا سنت مؤکدہ ہے نا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بکرا صرف غریبوں میں صرف قربانی کے موقع پر نہیں، غیر قربانی کے موقع پر بھی خصوصی طور پر اگر افضل آتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، محرم ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہے، ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی ایک جانور ذبح کر دے، اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دے، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ میں ساتھیوں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ مخرف ابن سلیم ایک صحابی ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے بیان فرمایا، ہم نے سنا آپ بیان فرما رہے تھے، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی اور ایک عتیرہ ہے، ایک قربانی اور ایک عتیرہ ہے۔ عتیرہ کیا ہے؟ وہی ہے جسے تم لوگ رجبیہ کہا کرتے تھے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ خصوصی طور پر رجب میں بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے رجب کی خاصیت تو نہیں رکھی، اسی لیے دوسری حدیث جو مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا اللہ کے رضا کے لیے جس مہینے میں چاہو تم ایک بکری ذبح کرو۔ تو یہ سنت بھی ہے، اللہ نے جن کے اوپر وسعت دی ہے ساتھیوں، وہ صرف رجب ہی میں نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی قربانی کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری ذبح کر غریبوں میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اب بھی اس وقت
جبکہ مادے کی کتنی فراوانی ہو گئی ہے. بہت سے گھر ہمارے اور آپ کے علاقے میں پائے جائیں گے کہ انہیں مشکل سے گوشت کھانے کو ملتا. یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ خصوصاً دیہات میں رہنے والے لوگ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ صرف ان کا سبزی اور دال ہی پر گزارا. اگر آپ ان کے بچوں کے لیے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ان کو گوشت تقسیم کر کے اگر خوش کر دیا آپ نے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہو سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, اس مبارک مہینے کے اندر یہ نیک کام ہے. ایک نیک کام ہے جس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بیان فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. مشرک لوگ جس طریقے سے متحد ہو کر کے تم سے قتال کرتے ہیں, ایسے تم بھی ان کے خلاف متحد ہو جاؤ. تو گویا یہ مہینے ہمیں اور آپ کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا. خصوصاً ساتھیوں اس وقت مسلمان کس قدر محتاج ہے کافروں کے خلاف آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے. اور دیکھیں بعض علاقوں میں جہاں مسلمان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کی کامیابی میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہے وہ کیا ہے؟ آپس کا اختلاف. دور نہ جائیے, سوریا ہے, دیکھ لیجیے وہاں آخر اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بسا اوقات آپس میں لڑ کھڑے ہوتے اور بدقسمتی سے اسلامی حکومت اور دوسرے ناموں سے ایسی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہمارے اندر کہ وہ کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیتی. اور یہی وہ لوگ ہیں آج فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, نیٹ کے اوپر کافروں کے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے, کافروں کو کافر نہیں قرار دیں گے. اور بعد مسلمان حتیٰ کہ جو تمہارے ساتھ ایک ہی لائن میں ہیں, تمہارے ساتھ ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہیں, ان کے اوپر بدعتی ہونے کا, فاسق ہونے کا, کافر ہونے کا حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہے نا یہ چیز آج کثرت سے؟ کیا یہی وقت رہ گیا؟ انہی لوگوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو یہ وقت ہے خصوصاً یہ مہینے کہ ہم اور آپ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. اب آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں کہ ان مبارک مہینے میں یہ تو سنت کے کام کرنے کے تھے اور جان بوجھ کر کے ہم نے اسے تھوڑا سا طول دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمومی طور پر بھائی اور دعات اس پر گفتگو کم کرتے ہیں. اس مبارک مہینے میں کچھ بدعات بھی لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں جو ہمیں عمومی طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں, اس طرف اشارہ کرتے چلتے ہیں. دیکھیے ملت ابراہیمی کی بعض چیزیں جو عرب میں باقی رہ گئی تھیں, ان میں ایک چیز تھی رجب اور حرمت والے مہینوں کا احترام. اس لیے کہ ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں کوئی آج کے نہیں, اللہ نے جس دن سے آسمان زمین کو پیدا کیا اس دن سے متعین کر دیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طریقے پر چھوڑ کر کے گئے تھے عرب کو, وہ یہ بھی طریقہ تھا کہ مبارک مہینوں کا احترام کیا جائے. تو وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے, لیکن بعض مہینوں کے احترام میں بڑے غلو سے کام لیتے تھے. انہی میں سے رجب کا مہینہ بھی تھا. رجب کے مہینے میں ان کے عجیب و غریب اعتقادات تھے, بلکہ ان کا اعتقاد یہاں تک پھیلا ہوا تھا رجب کے مہینے میں کہ اس مہینے میں اگر کوئی مظلوم ظالم پر بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور ایسا ہو سکتا تھا ساتھ. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا تھا ایسا؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو ایک نقطہ نہیں بھولنا چاہیے. دعا کا قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے. جس طریقے سے اللہ کی شان ربوبیت روزی دینا ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے مومنوں کو روزی دیتا, کافروں کو روزی نہیں دیتا؟ جی, ایسے دعا کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے. اللہ کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور مومنوں کو تو انشاءاللہ قبول کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, یہ خطاب کافروں سے کہہ کر کے کیا جا رہا ہے. امن یجیب المضطر, مضطر اور پریشان حال کی دعا کون قبول کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی. تو بہت ممکن ہے کہ یہ بات واقع بھی ہو کہ مظلوم اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے. کیوں؟
اس لیے کہ دعا کی قبولیت اللہ کی شان ربوبیت ہے، شان الہیت نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں وہ لوگ اپنے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، اپنے دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے، خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جو تھے اس میں تو تھوڑا سا وسعت تھی نا، 3 مہینے ہو جایا کرتے تھے، لیکن رجب کا مہینہ ایک ہی رہا کرتا تھا۔ اس کے پہلے والا مہینہ حلال حملہ کرنے کے لیے ان کے یہاں نزدیک، اور اس کے بعد والا مہینہ حلال، صرف ایک ہی مہینہ رہا کرتا تھا، لہذا اس کی حرمت ان کے نزدیک اس قدر زیادہ تھی کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ابو رجاء اتاردی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو ہم اس مہینے کو منصر الاسنہ کہا کرتے تھے، یعنی نیزوں کی انی کو توڑ دینا، یعنی بعض ایسے ہتھیار جو فٹ کیا جاتے تھے ان ہتھیاروں کو ہم ایسے فٹ نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں کھول کر کے کنارے رکھ دیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں وہ ایک بکری بھی ذبح کیا کرتے تھے جسے عتیرہ کہا کرتے تھے۔ تبھی تو جو حدیث ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے پوچھا کہ اس مبارک مہینے میں ہم بکری ذبح کرتے ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے لیے جس مہینے میں چاہو بکری ذبح کرو اور نیکی کا کام کرو، یعنی کوئی اسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے اندر وہ لوگ اپنے دشمن کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ ایک شخص عرب کے ایک کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے تک بڑے امن سے جایا کرتا تھا۔ اسی لیے بخاری شریف میں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عبد القیس کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ عبد القیس لوگ کہاں رہا کرتے تھے؟ جی کہاں رہتے تھے؟ جہاں پر آج جہاں پر یہ الاحسا واقع ہے، آج بھی ان کی مسجد وہاں پر موجود ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے میں اس مسجد کو دیکھ کر کے آیا۔ جواسا جو گاؤں تھا اور سب سے پہلے مسجد نبوی کے بعد جمعہ جہاں قائم کیا گیا، جہاں پر جمعہ بالکل کھنڈر مسجد ہو گئی تھی، وہاں پر ایک پارک بنا تھا، پارک کے بغل میں وہ مسجد تھی۔ مبرز نامی جو گاؤں ہے اسی کے بغل میں ہے یہ۔ وہاں سے سوچا کتنے 1200-1400 کلومیٹر طے کر کے وہ آیا تھا کہاں؟ مدینہ منورہ۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ مضر کا قبیلہ واقع ہے جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے اسی رجب کے مہینے ہی میں آ پاتے ہیں، دوسرے مہینے میں ہم نہیں آ پائیں گے، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے جو خود ہم اس کے اوپر عمل کریں اور ہمارے پیچھے جو لوگ رہ گئے ان تک اس بات کو ہم پہنچائیں۔ تو آپ نے انہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے آپ نے روکا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اس مہینے کا۔ تو جب اسلام آیا تو اس مہینے کی حرمت کو تو باقی رکھا، البتہ ان کی بدعات کا خاتمہ کر دیا۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو اس مبارک مہینے کا خصوصی طور پر روزہ رکھتے دیکھتے، اس لیے کہ بسا اوقات جس عادت کے اوپر یا باپ دادا کو جس پر پاتے ہیں اسی کے اوپر چلتے ہیں، تو جب کسی کو دیکھتے تو اس کے ہاتھ پر مارتے کہ نہیں آؤ بیٹھو میرے ساتھ دسترخوان پر اور کھانا کھاؤ، زبردستی اس کا روزہ توڑوا دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا اولا وہ لوگ اپنے بہت سے بزرگوں کا عرس بھی منایا کرتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، بکریاں ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے آ کر کے ختم کیا اور ان مہینوں میں وہی کام رکھا جو دوسرے مہینوں میں مشروع ہے، البتہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ساتھیوں وہی بدعات جو زمانے جاہلیت کی تھی وہ دوبارہ ہمارے اندر واپس آ گئی۔ کیوں؟ شیطان اس پر بڑا حریص ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک چیز اس مہینے کا روزہ رکھنا، پورے سال روزہ نہیں رکھیں گے لیکن اس مہینے روزے کی خصوصی کا اہتمام کریں گے، اور بدقسمتی سے ان لوگوں کو ایسی من گھڑت حدیثیں بھی مل جاتی ہیں کہ لوگوں نے اسلام کے خلاف جو اپنا پروپیگنڈا کیا اور گڑھ کے بیان کر لیا،
انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جو آدمی اس مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے پانی پلائے گا۔ آج یہ چیز واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر بہت عام پھیل رہی ہے ساتھیوں، اس لیے توجہ دیں۔ ایک قاعدہ سن لیں آپ لوگ، بس یہ میرا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، عز ابن عبدالسلام رحمہ اللہ، ابو اسحاق حربی، جو پرانے علماء گزر چکے ہیں، میں کسی ایسے عالم کا حوالہ نہیں دے اس کے اوپر وہابی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے نا، میں انہی علماء کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پچھلے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تبیین العجب فی بیان فضل رجب، اس کو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے روزہ رکھنے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے، اس مہینے کے اندر نماز پڑھنے، اس مہینے کی کسی خاص عمل سے متعلق کوئی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ آپ رکھ لیجئے۔ اب کوئی آدمی اس مہینے کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میری ذمہ داری پر اس کے نیچے فوراً آپ لکھ دیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ آپ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ خود میرے ای میل کے اوپر ایسے ای میل آئے، پتہ نہیں کسی نے مجھے چڑھانے کے لیے بھیجا ہے، کیا مقصد تھا، جس میں ان چیزوں کی فضیلتیں بیان کی، اس میں روزہ کی فضیلت بھی بیان کی، اور ایک حدیث تو عجیب بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی 7 دن کا اس مہینے میں روزہ رکھے گا اس کے سامنے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو 8 دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو اتنا روزہ رکھے گا اس کے لیے یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ ہونا۔ ساتھیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اس مہینے کا روزے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ یہ چیزیں بعد میں پیدا ہوئی۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں پائی جاتی ہے وہ صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ نماز بھی عجیب ہے۔ اس مبارک مہینے کی پہلی جمعرات کو 12 رکعت نماز پڑھنا ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ کتنا؟ 12 رکعت نماز پڑھنا ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر پڑھنا ہے، اور 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا کرے یاد نہ رہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں دیکھ پڑھ رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں، میں دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ 12 رکعتیں پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر ہے، اور 12 بار سورہ الاخلاص ہے۔ جب 12 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے بعد ساتھیوں بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار درود بھیجے۔ کتنا؟ پھر سجدہ کرے، سجدے میں 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے۔ اس کا مطلب اپنے ساتھ تسبیح رکھے رہے، ورنہ یاد کیسے رہے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تسبیح بیچنے کا ایک اور بھی اچھا ذریعہ ہے، اپنے ساتھ تسبیح رکھے رہے اور گندر، ورنہ کیسے گنے گا 70 بار؟ سوچیں آپ کیسے گنے گا 70 بار؟ 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے۔ پھر اس کے بعد جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے تو 70 بار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم پڑھے، اور پھر دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، بلکہ یہ زور دے کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ کی طرف بات منسوب کی گئی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ یا کوئی بندی جس نماز کو پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کے قطرے کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ ساتھیوں، متفقہ طور پر علماء کے نزدیک یہ حدیث من گڑھت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز سب سے پہلے ایجاد ہوئی ہے بیت المقدس میں۔ کس میں؟ 440 کے اندر۔ کب؟ لیکن شروع میں یہ نماز
15ویں شعبان کی رات کو پڑھی جایا کرتی تھی، اور 480 میں یہ نماز 27ویں رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جانے لگی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 450-60 سال تک اس نماز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو جو نماز اس زمانے میں سنت نہیں تھی ساتھیوں، اس زمانے میں سنت کیسے ہو سکتی؟ اسی طریقے سے ساتھیوں اس مبارک مہینے کی سب سے مشہور بدعت کیا ہے ساتھیوں؟ جی اللہ کرے کہ وہ کونڈا پھوٹے، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایسی بدعت ہے جو خالص انڈین میڈ ہے، انڈین میڈ ہے ساتھیوں۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں میں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کسی مصری سے پوچھ لیے وہ نہیں بتایا پائے گا کسی، حالانکہ مصر میں آپ کے یہاں سے کم بدعتیں نہیں، آپ سے چند قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے یہاں تو گئے بہشتی دروازہ ہوگا، ان کے یہاں پتہ نہیں کتنے بہشتی دروازے ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہاں کوئی 2-4 گاؤں ملا کر ایک عرس ہوتا ہوگا، ان کے یہاں تو ہر گاؤں میں عرس ہوتا ہے۔ تو آپ سے بہت آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ بدعت آپ جا کر کے پوچھ لیجئے کسی مصری سے، کسی سوری سے، کسی اور علاقے کے رہنے والے سے، لیکن اس کو معلوم کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالص میڈ ان انڈیا ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں پہلے، اور انڈیا میں بھی یہ 19 صدیوں تک اس کا کہیں ثبوت نہیں تھا، 19 صدیوں تک اس کا ثبوت نہیں تھا۔ 1904 میں سب سے پہلے ہندوستان یوپی کی ریاست رامپور سے یہ بدعت شروع ہوئی 1904 میں، اور اس کو ایجاد کرنے والا اردو کا مشہور شاعر جو شیعہ ہے امیر مینائی نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ تاریخ سنتے چلیے، امیر مینائی نے، اور اس کے لیے ایک شخص کو تیار کیا اس نے، منشی جمیل احمد منشی کو، جس نے اس کنڈے کے لیے بطور دلیل کے ایک کتاب فسانہ عجائب لکھی ہے، فسانہ عجائب، جس میں کسی لکڑہارے کا قصہ بیان کیا گیا۔ وہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ واللہ میں ڈھونڈنے لگا، تھک گیا تاریخ میں ڈھونڈنے کے لیے کہ اس قصے کی کہیں تو حقیقت مل جائے، لیکن نہیں مل سکی کہیں۔ بھائی مثال کے طور پر بسا اوقات ایک قصہ کیا ہوتا ہے، 2 سطر کا ہوتا ہے نا، لیکن اسے بڑھا کر کے پوری کتاب تیار کر دی جاتی ہے۔ کہیں اس کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی چیز مل جائے، لیکن کوئی چیز نہیں ملی اس فسانہ عجائب کو، اور اس کا نام بھی فسانہ عجائب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب یہ بدعت، اور مشکل یہ ہے کہ جب یہ بدعت ایجاد ہو گئی اور لوگ کرنے لگے اور لوگوں کو میٹھا میٹھا کھانے کو ملنے لگا، تو پھر مولوی لوگ اس کے لیے دلیل ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ایک نے میرے پاس شاید یہاں پر موجود ہونے سے ہم نے نکالا، اس کی دلیل دیتا ہے، بھائی برا کیا ہے، ہم مانتے ہیں، کہتا ہے ہم مانتے ہیں پہلے نہیں تھا، اس سے ہم مانتے ہیں پہلے نہیں تھا، لیکن آخر اس میں کیا ہے؟ بزرگوں کا فاتحہ ہی تو کرنا ہے، اور بزرگوں کو فاتحہ کی دلیل کیا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بزرگوں کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا بکرا ذبح کیا ہے نا، اللہ کا نام لے کر کے، اور کہا یہ میری طرف سے ہے اور دوسرا میری امت کی طرف سے ہے، اے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں باقاعدہ جعل حق جو ان کی کتاب ہے، بلکہ جعل باطل ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ دلیل ملے گی۔ اور کہا آیا جب آپ کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ اس پر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کھاتے ہیں اور اسے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور کہا ایصال ثواب کا ذکر قرآن مجید اور حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں موجود نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں کوئی نیک کام کروں تو ان کو اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ان کے لیے کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے اپنا باغ جو بہت پھل دینے والا اس کو وقف کر دیا۔ تو کہا دیکھو، جب کھانے پر بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، مردے کے لیے دعا کرنا ثابت ہے الگ الگ، اور ایصال ثواب کا طریقہ ثابت ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر کے کیا جائے تو کیا برا ہے؟ یہ بتائیے، آپ ہوٹل پر جائیں، ایک برتن لے کر کے اسی میں چاول بھی ڈال لیں، اسی میں سالن بھی، اسی میں روٹی رکھ لیں،
تو کھانا کسی کام کے لائق رہ جائے گا؟ جی بھائی کوئی کہے ہوٹل والا اللہ کے بندے پیٹ ہی جو ہے کھانا ہی تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جب الگ الگ کر کے کھانا جائز ہے، روٹی کو چاول سے الگ کر کے، سالن کو الگ رکھ کر کے، تو ایک ساتھ ملا کر کھانا کو نہیں جائز؟ زیادہ ایک ہی برتن میں سارا لا کر کے رکھ لو. تو یہ بات تو عقلاً بھی قبول کی نہیں ہے کہ بسا اوقات ایک چیز الگ الگ جائز ہوتی ہے، الگ الگ مناسب ہوتی، ملا دیا جائے تو. بسا اوقات ایک چیز ملا کر کے مناسب ہوتی ہے لیکن الگ الگ کر دیا جائے تو. جیسے بریانی ہے ساتھیوں، ماشاءاللہ اس میں گوشت بھی ہے، چاول بھی ہے اور مسالہ بھی ہے. اب کسی سے کہا جائے بھائی مسالہ اور مرچا جب ایک ساتھ ملا کے کھانا جائز ہے تو آپ اس کو مسالہ الگ کھانے کے لیے رکھ دیجئے، گوشت کچا الگ رکھ دیجئے اور چاول. تو مرچا کھائے گا وہ؟ کیا کہے گا؟ ایسا لگ رہا تجھے رانچی بھیج دینا چاہیے پکڑ کھانے. تو ایسے یہ لوگ ہیں الٹے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے بدقسمتی سے ان لوگ جو ہے یعنی ان کے لیے دلیل ڈھونڈنا بھی لوگوں نے شروع کر دیا ہے. ساتھیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بس صرف ایک بات کہہ کر کے، اس میں جو بہت اہم بدعت، بلکہ شب معراج سے متعلق لوگوں نے 3 بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. 27ویں رجب کو شب معراج مناتے ہیں اور 3 بدعتیں ایجاد کر دی ہیں. پہلی بدعت تو ہے کہ اس رات کو جشن مناتے ہیں. دوسری بدعت یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جو دین کے راستے پر اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اس رات کو جا کر کے عبادت کرتے ہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وغیرہ سے کچھ ثابت ہے ہی نہیں، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ 27 تاریخ کو شب معراج ہو یہی نہیں متعین ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 27 کی جو روایت آئی ہے وہ ضعیف اور غلط ہے. اللہ کے رسول 27 تاریخ کو معراج نہیں ہوئی تھی. تو علماء کے نزدیک یہی چیز متفق علیہ نہیں ہے. اور آخری چیز جو اس مبارک مہینے میں ایک بڑی اہم بدعت ایجاد کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جنتی دروازہ کھلتا ہے. وہ کیا ہے؟ شاہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا عرس منایا جاتا ہے. عرس 10 تاریخ کو نا، اور اسی تاریخ کو اجمیر میں جنتی دروازہ کھلتا ہے. بلکہ حقیقت میں ساتھیوں جہنمی دروازہ ہے، وہ جنتی دروازہ نہیں. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ جو آدمی اس میں داخل ہو گئی سے جہنم میں نہ چلا جائے گا. اس لیے کہ ایک ایسی چیز پر اتنا بڑا عقیدہ رکھا اس نے جو عقیدہ خانے کعبہ میں داخل ہونے کے بارے میں نہیں موجود. بھلا بتائیے خانے کعبہ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے خانے کعبہ میں جو داخل ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو کسی اور دروازے کے بارے میں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ پاک پتن میں ہو، پاک نجس میں ہو، یا اور کہیں پر موجود، چاہے ہندوستان میں ہے یا پاک کہیں پر موجود ہے، وہ جنتی دروازہ نہیں ہو سکتا، بہشتی نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوزخی دروازہ تو ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس میں موقع پر جنتی دروازہ بقول ان کے کھلتا ہے. اور شاہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا عرس منایا جاتا ہے. ساتھیوں عرس کے اوپر کبھی میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات سن لیجیے آپ. عرس کے معنی ہوتا کیا ہے؟ جی شادی کا. تو بابا کی ہر مہینے شادی ہوتی ہے، ہر سال شادی ہوتی ہے، لیکن اسے عرس کہا کیوں جاتا ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ لوگ بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا. کیا کہیں گے؟ نہ پردہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں. جی ہاں، کیا کہا آپ نے؟ وصال ہو گیا. وصال کے معنی ہوتا کیا ہے؟ جی نہ، وصال کے معنی جو کہہ رہے ہیں یہ ملاپ کے. اسی لیے میاں بیوی کی پہلی شب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب وصال کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شب وصال، شب وصل. شب وصل کا وہ روٹھنا، نہ ماننا کسی بات کا، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مومن خان کا شعر تو آپ لوگ یاد ہوگا ہی نا. حالانکہ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ آخر میں توبہ کر کے مجاہدین کے ساتھ ہو لیے تھے، مومن خان مومن ماشاءاللہ، اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ان کی یہ عشقیہ غزل ہے. شب وصل کا وہ روٹھنا اور نہ ماننا کسی بات کا، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ماننا کسی بات کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو شب وصال کس کو کہتے ہیں؟ جی اصل میں کیا ہے ساتھیوں، اس پر توجہ دے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے متعدد تصور ہیں.
ایک تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کی جائے جیسے عاشق اور معشوق کی کے اندر تعلق ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ نا عشق الہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں عاشق الہی بھی کچھ لوگ اپنا نام کہتے ہیں عشق محمد، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کہے کہ ہاں بھائی تمہاری بیوی سے مجھے عشق ہے تو اس کو قبول نہیں کریں گے. تمہاری بہن سے مجھے عشق ہے اس کو قبول، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کو یہ دیکھیے بے ادبی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کوئی انسان قبول کرے گا کہے ہاں بھائی مجھے تمہاری بہن کے ساتھ عشق ہے، کوئی کہے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے. لیکن اللہ کے ساتھ عشق کو یہ بے ادبی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ایک تصور یہ بھی رہا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان وہ تعلق ہے جو عاشق اور مرد اور عورت. اسی لیے دیکھیں بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ مجذوب کہلاتے ہیں، وہ کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑی پہنتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں ہم لوگ ان کو؟ ارے بھائی اللہ کے مجذوب ہے، اللہ کے عاشق ہیں، وہ شیطان کا عاشق ہے. تو یہ تصور جو ہے اسی تصور نے عرس کی بنیاد رکھی ہے ساتھیوں. اسی لیے جب مرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا وصال ہو گیا، گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ملاپ ہے. اللہ ان کے ساتھ شب عروسی منا رہا ہے، حاشا للہ، اور اس کے لیے ہم عرس منایا کرتے ہیں. یہ اصل تصور ہے ساتھیوں عرس کا، یہاں سے لیا گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، یہ اختصار کے ساتھ رجب کی سنتیں کیا تھی اور رجب کی بدعتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدعتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر وقت زیادہ ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذرا شیخ صاحب کی ایک اور مصروفیت بھی ہے، اس لیے زیادہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب شاید سارے نہیں دے سکتے. اگر موضوع کے متعلق ہوگا تو اس کا ہم جواب ابھی جو ہے آپ بھائیوں کے سامنے شیخ صاحب سے بیان کروا دیں گے. تو نہیں ہے پھر کبھی سے انشاءاللہ. یہ سوال دیکھ لیجیے. کیا شکرانہ نماز اہل کے دیکھیے ایک قاعدہ آپ سن لیجئے. نفل نماز میں اصل کیا ہے؟ تنہا تنہا پڑھنا ہے. نفل نمازیں جتنی ہیں اصل کیا ہیں؟ تنہا تنہا پڑھنا ہے، سوائے رمضان میں تراویح کی. سوائے رمضان میں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے پڑھایا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کے علاوہ باقی جتنی نفل نمازیں ہیں اصل کیا ہے اسے. اب اگر کوئی شخص سکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے یا کسی خاص موقع پر اچانک ایسے اگر کوئی نفل نماز جماعت سے پڑھ لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانا ہے. عادت نہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس رات گزارے تو جا کر کے آپ کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ایک ساتھ، اگر بہتر ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ ہمیشہ پڑھا کرتے. تو کہنے کا مطلب اصل چیز نفل نمازیں جتنی ہیں ساتھیوں کیا ہیں اصل میں وہ تنہا ہیں. لہذا شکرانے کی ہے یا غیر شکرانے کی ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار ہو جائے، خصوصاً اگر کسی کو تعلیم دینا ہے یہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب کے پاس نا آج اصل میں ایک اور پروگرام بھی ہے، اس لیے یہ جو سوالات ہیں آپ کے نیکسٹ کبھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ابھی ایک فلپائن سے تعلق ایک ساتھی کا، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس شیخ صاحب موجود ہیں، تو شیخ صاحب اس کو کلمہ پڑھائیں گے. تمام بھائی جو ہیں اس کی بات میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، اس کے لیے دعا خصوصی، اور اس کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ
ابن مریم ابن مریم کلمتہ کلمتہ القاها القاها الى مریم الى مریم اشہد اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ وان عیسی ونعیسی عبد اللہ عبد اللہ ورسولہ ورسولہ وکلمتہ وکلمتہ القاها القاها الى مریم. الى مریم. آپ کا نام بھی رکھا کریم عبدل کریم کریم عبد الکریم ماشاء اللہ خود اس نے پسند کیا ماشاء اللہ عبد الکریم بہت اچھا. دعا کریں خصوصی طور پر اس کے لیے ثابت قدمی کی. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے, اسے دین کا سپاہی بنائے, اپنے ملکوں میں جا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کہ لوگوں کو بھی دعوت دے. مسلم برادرز اوکے اوکے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی وہ ہمارے ساتھی, وہ ہمارے بھائی جو دعوتی حلقے میں میرے ساتھ یہاں ہر مہینے بیٹھتے ہیں اور دعوتی حوالے سے ہماری میٹنگ چلتی ہے, ان بھائیوں سے صرف گزارش ہے کہ کھانے کے بعد تشریف رکھیں. ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ ایک مجلس کرنا ہے. صرف وہی ساتھی مہینے یا میٹنگ میں ہمارے ساتھ دعوتی حوالے سے تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے نا ماشاء اللہ.